اور یہ بھی صحابی کا بیٹا ہے، اس کے فرق کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کرے تو میدان کربلا کے اندر حسین کی عظمت کو جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حسین جو میدان کربلا میں کھڑا تھا وہ محض حسین نہیں تھا، وہ حقیقت میں نائب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، وہ شہزادہ مصطفیٰ بن کے کھڑے تھے، وہ نائب مصطفیٰ بن کے کھڑے تھے۔ اور جو ابن مصطفیٰ کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہوگا تو شہزادہ فقط کون ہوگا؟ حضرت حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جو شہزادہ کہلائے گا وہ فقط حسین ہی کہلائے گا۔ اور حسنین کریمین کی جب ولادت سعادت ہوئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے سیدہ کائنات کے آنگن میں۔ حضرت مولا کائنات سے فرمایا ہما ابنایا، فرمایا اے علی کہ بے شک یہ تیری سلب سے ہیں، یہ تیرے نطفہ مبارک سے ہیں، بے شک یہ تیری پشت مبارک سے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے، مگر حکمن میں یہ فیصلہ فرما رہا ہوں اے علی یہ تیرے نہیں ہیں، محمد مصطفیٰ کے بیٹے، یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں اور مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے کیا فرما دیا؟ اعلان فرما دیا کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین بھی میرا بیٹا۔ اور آقا علیہ السلام نے انہیں ابن کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ ابن کہہ دیا، بیٹا کہہ دیا۔ تو رب نے فرمایا حبیب کل کو نہ بڑے بڑے علماء ہیں، وہ آپس میں سوال کریں گے، بحثیں کریں گے، جانتے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ تو مسئلہ ضمنی دلیل سے ثابت ہے، یہ تو بات سے ثابت ہے، اچھے گمان سے ثابت ہے، دلیل ضمنی سے ثابت ہوا ہے، تو اس کا منکر تو کافر نہیں ہوتا۔ بات یہ کہنا شروع کر دے، اب یہ سوال پیدا ہوتا، دلیل ضمنی سے کوئی مسئلہ ثابت ہو اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، ہاں دلیل قطعی سے کوئی مسئلہ ثابت ہو تو اس کا انکار کفر بن جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے حدیث میں فرما دیا کہ حسن اور حسین میرے کیا ہیں؟ بیٹے۔ سارے بولے بیٹے ہیں۔ حسن اور حسین میرے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ بیٹے ہیں۔ یا کا اے محمد مصطفیٰ آپ نے تو حدیث میں فرما دیا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، تو کل کلام اگر کچھ لوگ حدیث کا بھی انکار کر دیں تو لوگ ہوگے جو کہیں گے کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، یا لوگ کہیں گے تو منکرین حدیث کا جو طبقہ پیدا ہوا تو وہ کہیں گے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اگر منکرین حدیث اے حبیب مکرم اگر حدیث کا ہی انکار کر دے تو یہ بات تو آئی ہے کہ حدیث میں حسن اور حسین میرا بیٹا، تو مسئلہ ثابت کیسے ہوگا؟ کوئی حدیث کو مانے یا نہ مانے، لیکن حسین ان کا بیٹا ماننے سے پس و پیش کرے گا تو وہ کہے گا چلو حدیث کو تو مانتا۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ چلو میں حدیث کو تو مانتا ہوں، لیکن اگر بخاری میں آتا تو تب صحیح طرح مانتا، اگر امام بخاری روایت کرتے تو پھر مانتا، بخاری کے علاوہ نہیں مانتا۔ ارے بھائی یہ عقل کی بات ہے کہ بھائی ہمارا ایمان تو حدیث مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ایمان تو حدیث مصطفیٰ پر ہے، حضرت امام بخاری پر ہمارا ایمان نہیں۔ امام بخاری کا احترام تو ہم حدیث مصطفیٰ روایت کرنے کے سبب سے،
سند کی تحقیق ان کا فن بجا، سند کی تحقیق وہ کرے یا امام بخاری کرے، امام مسلم کرے یا ابن ماجہ کرے یا کوئی اور کرے، سند کی جو بھی تحقیق کرے گا ہم اس کا حکم سر آنکھوں پر مانتے ہیں۔ ارے امام بخاری کی بات کہاں سے آ گئی؟ ارے حدیث مصطفیٰ کی بات کرو تو کوئی کہتا کہ صحیح بخاری میں نہیں اس لیے نہیں مانتا، صحاح ستہ میں نہیں ہے اس لیے نہیں مانتا۔ چلو صحاح میں آ گیا، لیکن سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ سند کیا ہے؟ جس کو جو نہ مانے اس کا پھر کیا کرنا، اس کا کیا علاج؟ وہ تو ہیلے بہانے ہیں اس کے، جو نہ ماننے والا ہو اس کے کیا ہوتے ہیں؟ ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ فلاں طریق سے فلاں راوی آیا اور اس کی تو اپنے شیخ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اس کا تو اپنا حادثہ درست نہیں ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور اس کی اپنے شیخ سے ملاقات نہیں ہے، اس کا اپنا حادثہ درست نہیں ہے، اس کی دیانت میں مسئلہ ہے، تو اس میں تو فلاں نے کہا یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو رب نے فرمایا اے حبیب جو حسین کو تیرا شہزادہ ماننے سے پس و پیش کرنا چاہیں گے یا گریز کی راہ تلاش کریں گے وہ ڈھونڈیں گے، سو چور دروازے میں ہر چور دروازہ بند کیوں نہ کر دوں؟ یہ تو نے حدیث میں فرمایا، میں جبریل کو وحی بھیج کر وحی اتار کر خود اعلان کرتا ہوں کہ اے مصطفیٰ حسن اور حسین تیرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، حسن اور حسین تیرے کیا ہیں؟ بیٹے۔ اے مصطفیٰ میں خود قرآن میں اعلان کیوں نہ کر دوں کہ حسن اور حسین کا تیری ذات سے رشتہ کیا؟ یہ بات قرآن کا حصہ کیوں نہ بنا دوں تاکہ معاملہ قطعی دلیل سے ثابت ہو اور قطعی الثبوت دلیل سے ثابت ہو، اور یہ قطعی الثبوت نہیں رکھا بلکہ قطعی الدلالت رکھا، کیونکہ ابن کی دلالت میں صراحت ہے، ابن کے معنی میں کوئی دوسرا معنی نہیں آئے گا، کیونکہ ابن کا معنی ہے بیٹے، ابن کا معنی فقط کیا ہے؟ بیٹے ہے۔ لہذا اے مصطفیٰ کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی اس کا معنی کیا کر دے؟ تحویل کر دے، اس کا معنی بدل دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قطعی الثبوت بھی رکھا اور قرآن کا کیا بنا دیا؟ حصہ بنا دیا، اور قطعی الدلالت بھی رکھا کہ ابن کا لفظ ادا فرما دیا۔ فرمایا حبیب میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حسن اور حسین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ حسن اور حسین مصطفیٰ کے کیا ہیں؟ بیٹے۔ اور اگر کوئی ان کے شہزادہ ہونے کا انکار کرے تو پہلے رب سے لڑے پھر کسی اور سے لڑے، پہلے رب کا انکار کرے، پہلے رب کی بیٹی ہوئی دلیل کا انکار کرے، اگر ہمت ہے تو کر کے دیکھ۔ یہ آیت مباہلہ سے میں نے یہ استدلال کر رکھا 70 یا 60 نجرانی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، کتنے؟ 70 یا 60، اور 3 دن مدینہ میں رہتے رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن مدینہ میں رہتے رہے۔ ان کو عبادت کی اجازت دی گئی، مناظرہ ہوتا رہا، بحث و تمہیز ہوتی رہی، لیکن بات ماننے تک نہ پہنچی، کیونکہ نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب بات سمجھ رہی ہے نا میری؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو دعا کریں گے کہ جو حق ہوگا اے حبیب اب مناظرہ نہیں ہے، اب بحث و تمہیز نہیں ہے، اب حبیب مباہلہ کرے۔ کیا کرے؟ مباہلہ کرے، دعا کرے، اور جو حق ہوگا وہ رہ جائے گا اور جو باطل ہوگا وہ مٹ
اللہ کے حبیب مباہلے کا اعلان آپ کریں اور اس کی لسٹ میں جاری کر دوں، اس کی لسٹ میں جاری کر دوں گا کہ مباہلے میں کون کون ہوگا، کون کون جائے گا۔ تو حبیب میں فرشت جاری کروں گا کہ کون کون اس مباہلے میں نمائندگی کرے گا، نمائندہ کون کون ہوگا۔ ایک طرف حق ہوگا اور دوسری طرف کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ اہل حق کی نمائندگی اس موقع پر کون کرے گا، اے حبیب یہ میں فیصلہ کر دوں گا۔ اور یہاں اہل حق کی نمائندگی کی بات ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ یہاں اہل حق کی کیا ہے، نمائندگی کی بات ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس یہی اہل حق تھے۔ آقا جو گھر چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی اہل کیا تھے، حق تھے۔ کیا تھے، اہل حق تھے۔ یہ تو نمائندہ بن کر آئے تھے، اور جن کو نہیں لے کر آئے وہ اہل حق نہیں تھے۔ یہ بات نہیں، کیونکہ ہم اعتدال والے، ہم کیا ہیں، اعتدال والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ بہترین امر میانہ روی۔ بہترین امر کیا ہے، میانہ روی۔ اور حبیب فرشت میں جاری کروں گا، انہیں بتاؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور ہم اپنے شہزادوں کو لے کر آئیں گے، ہم اپنے شہزادوں کو لے کر آئیں گے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے آئیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، اور ہم خود آ جائیں گے، تم خود آ جاؤ۔ ہم خود آ جائیں گے اور تم خود آ جاؤ۔ اور سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں کس کو لیا، حضرت امام حسن پاک کو لیا، اور بائیں ہاتھ میں بائیں جو یہاں اٹھا کر کس کو لگایا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو لگایا۔ تو جب مصطفیٰ سے کہا گیا، کیا رب کو نہیں پتا تھا، نعوذ باللہ، کہ آقا علیہ السلام کے تو یہ بیٹے ہی نہیں، یہ تو حضرت علی شیر خدا کے کیا ہے، بیٹے۔ کیا معاذ اللہ رب کو نہیں پتا تھا؟ رب کو پتا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ رب نے ہی دیے تھے اور رب ہی واپس لے گیا۔ حضرت قاسم آئے وہ بھی چلے گئے، جناب ابراہیم آئے وہ بھی چلے گئے، 3 شہزادے آئے، رب نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو کیا رب کو نہیں پتا تھا؟ لیکن رب نے کہہ دیا، اے مصطفیٰ ایک سائڈ میں حسن کو لے آ، دوسری سائڈ میں حسین کے لے آ، کیونکہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ شہزادہ مصطفیٰ، یہ شہزادہ کیا ہیں، مصطفیٰ ہیں، یہ شہزادہ مصطفیٰ ہیں، یہ شہزادہ مصطفیٰ ہیں۔ جو ان کو مصطفیٰ کا شہزادہ نہیں مانتا وہ خدا کا انکار کرے گا، اور جو خدا کا انکار کرے گا وہ پکا کیا ہوگا، کافر ہوگا، جہنمی ہوگا۔ تو دوستو ان کی محبت ہی مصطفیٰ کی محبت ہے، ان کا پیار ہی مصطفیٰ کا پیار ہے، ان کی وفا ہی مصطفیٰ کی وفا ہے، اور ان کے ساتھ بغض مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض ہے، ان کے ساتھ دشمنی مصطفیٰ سے دشمنی ہے، اور جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے وہ خدا سے پیار کرتا ہے، اور جو خدا کا ہو جاتا ہے رب اسے جنت عطا کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے، اور جو مصطفیٰ کا
اور جو خدا کا دشمن ہے وہ پکا کیا ہے؟ لعنتی ہے اور جہنمی۔ حضرت قاسم